یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آسمانوں میں جنات کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ جنات نے محسوس کیا کہ ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور ان پر آگ کے شعلے شہاب ثاقب کی صورت میں برسائے جا رہے ہیں۔ جنات کے بزرگوں نے کہا کہ زمین یا آسمان میں ضرور کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ زمین کے ہر کونے جا کر معلوم کیا جائے کہ آسمان کے دروازے کیوں بند ہوئے ہیں۔ جنات کا ایک گروہ عرب کے ریگستانوں سے گزر رہا تھا کہ انہوں نے وادی نخلا میں ایک انتہائی خوبصورت آواز سنی۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی جو فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن سنتے ہی ان کے دل بدل گئے اور انہیں سمجھ آ گیا کہ آسمان بند ہونے کی وجہ یہی کلام ہے۔ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دینے کے لیے سورہ جن نازل فرمائی، جس میں جنات کے قرآن سننے اور ان کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے عرب کے لوگ ریگستانوں میں جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے، جس سے جنات اور زیادہ مغرور ہو گئے تھے، مگر قرآن نے بتایا کہ انسان کا مقام بلند ہے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنات کو قرآن سنانے کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے گئے اور انہیں ایک مٹی کے دائرے میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ اس سے باہر نہ نکلنا۔ اس رات لمبے اور عجیب و غریب جنات وہاں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ پھر فرشتے بھی سفید کپڑوں میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک ایسے سردار جیسی تھی جس نے محل بنایا اور لوگوں کو دعوت دی۔ جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے انکار کیا وہ جہنمی ٹھہرا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مخلوقات کے لیے رسول ہیں۔